بالکل سابق وزیر اعظم کے اوورسیز ایڈوائزر زلفی بخاری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کچھ پارٹی پالیسی کے حوالے سے اور ان کے لیڈر کیونکہ جیل میں ہیں تو ان کی رہائی کے حوالے سے ان کی کیا کاوشیں ہیں, پارٹی کیا کر رہی ہے, اور پارٹی کے اندر کچھ اختلافات کے حوالے سے بھی ہم نے باتیں سنی, تو اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. تو بہت شکریہ زلفی صاحب. سب سے پہلے تو بتائیے گا جو سب سے زیادہ بات بھی آپ کے ساتھ ہو رہی ہے کہ زلفی بخاری صاحب باہر کیوں جا کے بیٹھ گئے ہیں, تو اس حوالے سے بتائیں کہ پاکستان جانے کا کب پروگرام ہے اور یہ پاکستان کا جب انشاءاللہ جب خان صاحب بلائیں گے تو تب انشاءاللہ ہم جائیں گے. جب تک ان نے یہاں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے انٹرنیشنل میڈیا کی, الگ الگ ملکوں میں جانے کی, تو تب تک ہم اپنی ڈیوٹی نبھائیں گے, اور جب وہ بلائیں گے تو انشاءاللہ آ جائیں گے. تو خان صاحب کے کیونکہ ایڈوائزر ہیں آپ, تو خان صاحب سے رابطہ ہوتا ہے آپ کا؟ خان صاحب کیا کہتے ہیں جیل میں, کیا وہ پارٹی پالیسی کیا دے رہے ہیں؟ نہیں, ظاہری بات ہے, وکیلوں کے ذریعے پارٹی ممبرز, پارٹی لیڈرز کے ذریعے کوئی اگر میرے لیے پیغام ہو یا میرے پاس ان کے لیے کوئی پیغام ہو تو ان کے ذریعے رابطہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ تو ناممکن ہے اس وقت جس حالات میں ان کو رکھا ہوا ہے. بخاری صاحب بتائیے گا کہ وعدہ معاف گوا بننے کے حوالے سے خان صاحب کے خلاف کافی ساری افواہیں گردش کرتی رہیں, خبریں بھی رہیں, تو اس میں کوئی حقیقت ہے؟ میرا جی اگر ہوتا تو کیا پہلے نہیں ہو جاتا؟ تو نہیں, کبھی آپ سے کسی نے کوئی آفر کیے ہوگے خان صاحب کے کیونکہ آپ بڑے قریبی تھے ان کے, تو وعدہ معاف گواہ بن جائیں تو ہم ظاہری بات ہے, جو القادر ٹرسٹ کا کیس ہے اور عدت کا بھی, تو اس میں اپروور بننے کے لیے 2-3 لوگ ہی ہیں, تو ظاہری بات ہے ان سب پہ پریشر ہی ہے, لیکن بننا یا سوچنا خیر ہمارے میں تو نہیں ہے. تو اس لیے انشاءاللہ بھی دعا یہی کر رہے ہیں کہ آگے تو القادر والا تو کوئٹل مل گئی ہے, اور انشاءاللہ بھی آگے جا کے جو یہ گھٹیا ترین عدت کا کیس ہے جس میں جو بالکل نہ شرعیہ طور پہ فقہی طور پہ بنتا ہے کیس, اور نہ جوڈیشل بنتا ہے تو لا وائز, تو اس میں بھی انشاءاللہ بہت جلد خان صاحب کو رہائی ملے گی. اچھا, توشہ خانہ گھڑی بیچنے میں آپ کا بھی نام جو ہے آیا تھا, تو اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ کتنے کی بکی تھی, کیا کیا سین ہوا تھا اس میں, تھوڑی حقیقت بتائیں. ایکچولی میرا نام اس میں آیا نہیں تھا. میرا نام اس لیے اس میں آیا تھا کیونکہ میں نے اس کی دفاع کی تھی, لیکن نہ میں نے کبھی گھڑی بیچی اور نہ میں نے کبھی گھڑی دیکھی, تو اس میں میرا کوئی لینا دینا نہیں تھا. لیکن میں آپ کو یہ واضح طور پہ کہہ دوں, کیونکہ جب یہ بات آئی تو جن لوگوں کو اوپر پراپ کیا گیا خلاف بولنے کے, دبئی سے کوئی 1-2 لڑکے اٹھے اور یہ وہ, تو اس میں آپ اٹھا کہ یہ ذرا نظر آ رہا ہے کہ یہ سراسر جھوٹ ہے, اور جو توشہ خانہ کا کیس ہے وہ کوئی کیس اس میں ہے ہی نہیں کہ بندہ کچھ اس سے کہ اس کی دفاع نہ کرے. تو وہ لاز ہیں اس میں. توشہ خانہ میں ایک ہی چیز ہے جو آپ نہیں خرید سکتے, ان میں سے 2 چیزیں ہیں, وہ اینٹیکس ہیں اور گاڑیاں ہیں, اور ماشاءاللہ دونوں چیزیں نواز شریف صاحب نے بھی خریدی ہوئی ہیں اور زرداری صاحب نے بھی خریدی ہوئی ہیں, گاڑیاں بھی جو اجازت نہیں ہے, جو کیبنٹ پول کا حصہ ہے. تو خان صاحب خرید کے اپنی ملکیت ہو, آپ کی ملکیت تو آپ اس کو توڑیں, بیچیں, پھینکیں, کسی اور کو گفٹ کر دیں, وہ آپ کی مرضی ہے, وہ آپ کی ملکیت ہے. اچھا, خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے پارٹی کی کیا پالیسی ہے؟ آپ کافی عرصہ ہو گیا خان صاحب جیل میں ہیں, لیکن ہمیں اس طرح کی کوئی تحریک نظر نہیں آ رہی, تو پارٹی کیا کوئی پارٹی کے اندر اس والے سے اختلافات ہیں؟ کیونکہ یہ بھی خبریں آتی رہتی ہیں, تو کیا پارٹی پالیسی کیا ہے اس وقت خان صاحب کی رہائی کے پارٹی حوالے پالیسی یہی ہے کہ ہم اپنی لیگل ٹیم تگڑی رکھیں. الحمدللہ اس وقت جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی جب بھی کوئی ہائر کورٹس میں بات جاتی ہے تو خان صاحب کو یا بیل مل جاتی ہے یا کیس ہی ڈسمس ہو جاتا ہے. تو ہمیں پوری امید ہے اور پورا ہمیں بھروسہ بھی ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم کے اوپر کہ خان صاحب کا ہر ایک کیس انشاءاللہ جتنا آگے جاتا رہے گا اتنا زیادہ ڈسمس ہوتا جائے گا. یہاں پہ یو کے میں بھی پروٹیسٹ ہو رہا ہے, اس کے پہلے یورپ میں بھی ہوا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان پروٹیسٹ سے فائدہ ہوگا, کوئی تحریک میں گرم جوشی نظر آئے گی, اور عوام کو کیا, اوورسیز پاکستانیوں کو کیا پیغام دیں گے آپ؟
دیکھیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پروٹیسٹ جو ہوتے ہیں، بات یہ نہیں کہ اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے، بات یہ کہ پروٹیسٹ آپ کو زندہ کرتے ہیں، پروٹیسٹ آپ کو موبلائز کرتے ہیں، لوگوں کے اندر بہت غصہ بھی ہے، لوگوں کے اندر بہت مایوسیت بھی ہے، تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ آ کے اپنے آپ کو ایکسپریس کریں، چاہے ہمارے پروٹیسٹ ہوں، چاہے فلسطین کے ہوں۔ لوگ نکلتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں، وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ پروٹیسٹ کا مطلب یہ ہے، پروٹیسٹ کا یہ نہیں ہے کہ میں ابھی سنڈے کو پروٹیسٹ کروں اور کل پاکستان میں حکومت گر جائے گی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایکسپریس کرتے ہیں کہ آپ کے جذبات کیا ہیں، آپ کی فیلنگز کیا ہے اور آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو پروٹیسٹ کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک 10 ملین لوگوں کا ڈائسپورا ہے باہر پاکستان کے، تو ان کو اپنے آپ کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اپنے لیڈرز کے لیے، وہ باہر بیٹھ کے اور کیا کر سکتے ہیں، اپنی آواز ہی اٹھا سکتے ہیں نا، باہر سڑک پہ نکل کے پروٹیسٹ کر کے وہ خالی عمران خان کے نعرے لگا سکتے ہیں، تو وہ وہی کریں گے۔ اچھا، آخری سوال، پارٹی قیادت میں کچھ اختلافات کی باتیں بھی آتی رہتی ہیں، رؤف حسن کے حوالے سے بھی، پھر شیر افضل مروت کے حوالے سے بھی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی میں کوئی اختلافات ہیں یا کوئی اختلافات نہیں ہیں پارٹی قیادت میں؟ دیکھیں میں شاکڈ ہوں گا اگر نہیں ہوں، بات یہ کہ ہونے چاہیے، اور وہ اس لیے کیونکہ ہم اس ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اور ہم بالکل ایک گراس روٹ لیول سے لے کے انٹرنچڈ جماعت ہے جو پورے پاکستان کو کور کرتی ہے۔ تو اتنی بڑی جب آپ جماعت ہوتے ہیں اور ایک کلٹ نہیں ہوتے، یا ایک چھوٹی سندھ کی جماعت نہیں ہوتے، یا صرف ساؤتھ پنجاب کی نہیں ہوتے، جب آپ پورے ملک کی ایک جماعت ہوتے ہیں اور اس جماعت کا سب سے بڑا لیڈر، سب سے ایک ہی واحد ہمارا جو لیڈر ہے وہ جیل میں ہو، تو ظاہری بات ہے کہ چیزیں انٹرپریٹیشنز پہ پھر آتی ہیں۔ تو انٹرپریٹیشنز میں اگر آپ میرا کوئی انٹرپریٹیشن اور کسی اور کا اور ہو، یہ جائز ایک چیز ہے، تو اس میں ہونی چاہیے، اس میں گھبرانے والی بات نہیں، یہ ٹوٹلی نیچرل ہے اور یہ ہوگا، آگے بھی ہوگا، یہ ایک پازیٹیو سائن ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ لوگ واقعی اپنی عقل استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انٹرپریٹیشن استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جب بھی کوئی ضرورت پڑی ہو کہ آپ کو ٹو دا لائن کرنا ہو، یا ایک ہی نیریٹو آیا ہوا ہو، یا ایک ہی ڈیسیجن آیا ہوا ہو کور کمیٹی کا یا پولیٹیکل کمیٹی کا، تو وہاں کوئی بھی اطلاعات نہیں، ہر بندہ اس پہ پھر راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر خان صاحب نے جیل میں 10 بندوں کے سامنے کچھ بولا ہو، ایک بندہ اس کا کچھ اور معنی نکالے گا باہر جا کے، ایک اور کوئی تو یہ نیچرل ہے۔ یہ تب نہیں ہوتا جب آپ 5 بندوں کی جماعت ہوتی ہے اور ایک چیز بولی جاتی ہے اور ہو جاتے، تو ایک نیچرل ایک اچھی چیز ہے۔ کوئی ڈیل کی حوالے ڈیل چل رہی ہے، کوئی ڈیل کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی تھی کہ خان صاحب کے ساتھ کوئی بیہائنڈ دا بار جو ہے ڈیل کی بات؟ کوئی ایسی اس وقت بات نہیں ہے۔ خان صاحب کو انشاءاللہ رہا ہوں گے، ان کو ریلیف ملے گی اور کورٹس کے ذریعے انشاءاللہ ملے گی۔ جی بالکل، خان صاحب رہا ہوں گے اور ان کو ریلیف جو ہے وہ کورٹ سے ملے گی، اور ان کی جتنی بھی ڈیلز کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں وہ ساری بے بنیاد ہیں، یہ کہنا تھا زلفی بخاری صاحب کا۔